قربا آ گیا ہے اور اسماعیل بچ، اسی قربانی کی یاد اور پھر جناب حاجرہ نے جناب اسماعیل کے لیے صفا و مروا کے میدان میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بچے کے لیے پانی کی جو تلاش کی ہے، اللہ کو یہ عمل اتنا زیادہ پسند آیا کہ اسے حج کا ایک رکن بنا دیا کہ جس کو صحیح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تقریباً سارے اعمال جو ہیں وہ حج کے موقع پر جو انجام دیے جاتے ہیں اس میں اکثر و بیشتر وہ ہیں کہ جو سنت ابراہیمی ہے جسے جناب حاجرہ نے انجام دیا، اور اللہ نے اس عمل کو اتنا زیادہ پسند کیا، اتنا زیادہ اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل مقبول ہوا کہ اللہ نے ان اعمال کو رکن کو اس میں حج کے موقع پر رکن قرار دیا جو جناب حاجرہ نے عمل انجام دیا۔ سنت ابراہیمی کے طور پہ ہم آج کے دن جو سب سے بڑا کام کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ آج کے دن اعمال انجام دیتے ہیں، آج کے دن نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم قربانی کا مطلب صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم جانور لائیں اور جانور کو ذبح کر دیں، نہیں، جانور کو ذبح کر دینے کا نام قربانی نہیں۔ ہمیں جو چیز سب سے زیادہ اپنی عزیز ہے، ہمیں جو چیز سب سے زیادہ پیاری ہے، اللہ کی راہ میں اس سب سے چہیتی اور پیاری چیز کو قربان کر دینے کا نام عید قربان۔ یعنی ہم کو سب سے زیادہ جو چیز پسند ہے در حقیقت وہ اسماعیل ہے، اس اسماعیل کو ہمیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا۔ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے کہ ہم اپنی سب سے چہیتی چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کریں؟ دعوے کرنے والے تو بہت سے ہمیں مل جائیں گے، لیکن جب عمل کے میدان میں آئیں گے، ابھی جناب مسلم کی شہادت گزری، جناب مسلم کے ساتھ بہت لوگ تھے، لیکن اس کے بعد جب وہ نماز تمام ہوئی اور انہوں نے مڑ کر کے دیکھا، انگلیوں پہ گن لیے جائیں، الگ الگ روایتیں 3، 5، 7 کی تاریخ جو روایتیں لکھی ہیں، یعنی خطوط اتنے بلائے امام حسین علیہ السلام کو لکھے گئے اور پھر جو ہے بلایا گیا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ جب وقت آیا تو عمل کے میدان میں کوئی نہیں آیا۔ تو اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے، اپنے اندر سب سے چہیتی اور پیاری چیز کو اگر اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے ہیں تو یہ جذبہ صحیح معنوں ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہ اگر ہمارے اندر تکبر پایا جا رہا ہے، ہمارے اندر حسد پایا جا رہا ہے، ہمارے اندر ایک دوسرے کو نیچے، آج کل جانور میں بھی ہوڑ لگی ہوئی ہے، جانور میں بھی انسان جب جاتا ہے جانے کے بعد ایک دوسرے کو اونچا بنانے کے لیے، دولت اونچی کرنے کے لیے انسان جانور لے کے آتا ہے، تو کتنے کا لائے 8,000 کا لائے، تو کتنے کا لائے 10,000، ہم 15 کا لائے، ہم 18 کا لائے، 20 کا لائے، یعنی دام بتا کر کے دوسرے کو کہیں نہ کہیں ایک وہ بیچارہ نہیں قربان کر سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے اس نے حصہ لیا ہو، یا ہو سکتا ہو اس دفعہ اس کی اتنے مالی حالات ایسے نہ رہے ہوں کہ وہ حصہ بھی نہ لے سکتا ہو۔ تو اس طریقے کی ایسی باتیں کرنا کہ جس کی وجہ سے سامنے والا شرمندہ ہو، یا سامنے والے کے دل میں ایک ایسی ٹیز ابھرے ہمارے اس بولنے کی وجہ سے، ہمارے اس عمل کی وجہ سے، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہم جو یہ عمل انجام دے رہے ہیں، ہم جو روڑ لگائے ہوئے ہیں، جانور کا پیٹ دیکھ رہے ہیں، جانور کا کیا کہتے ہیں، جانور کی جسم جسامت ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد اس میں جو گوشت نکلنا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نیت کا خلوص نہیں، ہماری نیت بس اتنا تھی کہ ہم جانور کو قربان کر دیں، لیکن نیت کیا ہونی چاہیے تھی؟ نیت یہ ہونی چاہیے تھی کہ ہم اس سنت ابراہیمی کو ادا کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی کہ انسان کو جانور قربان کرنا چاہیے، بھلو یہ نہیں انسان کسی کے ساتھ حصے داری کرے، 2 لوگ کرے، 4 لوگ کرے، 5 لوگ کرے، 7 لوگ کرے، اس طریقے سے انسان جانور میں حصے داری کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم اس ہوڑ میں لگ گئے تو پھر یہ عمل ہمارے لیے مشکوک ہو جائے گا کہ آیا پروردگار کی بارگاہ میں یہ عمل ہمارا قبول ہوگا یا قبول نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو بارہا بتانی پڑتی ہے، یاد دہانی کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ قرآن کی آیت ہے وَذَكِّرْ نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تذکرہ کرتے رہو، یاد دہانی کرتے رہو، اس لیے کہ یاد دہانی کرنا فائدے مند ہے۔ تو کیا ہے کہ جب انسان قربانی پیش کرتا ہے اللہ کی راہ میں تو اس جانور کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے